اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب جب تشریف لائے تو میرے آقا کو اس رات 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے۔ شب معراج 3 خاص تحفے ملے ہیں، ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے اور جھوم جائیے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ پیارے آقا علیہ السلام کو اس خصوصی رات عطا ہوئی۔ نمبر 2، یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو وہ بخش دیا جائے گا۔ اور تیسرا عظیم تحفہ، میرے آقا علیہ السلام کو امت کے لیے 50 نمازیں عطا ہوئیں۔ میرے آقا تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھایا جائے گا، آپ واپس جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف کی گزارش کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں جاتے آتے رہے اور عرض پرداز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام سے فرمایا میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے نمازیں تو 5 ہوں گی، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھو 5، ثواب ملنا ہے 50 کا۔ اب بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس تحفے کو ہم نے کتنا سنبھال کر رکھا ہے؟ یہ شب معراج کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور غلام نماز کے وقت سویا رہے، نماز کی پرواہ نہ کرے۔ بے نمازی وہ اچھا انسان نہیں، مرنے کے بعد کہیں بہت بڑی آفت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اے مسلمانوں، نماز کے دامن کو تھام لو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام ہے، میں مصروف ہوں، اپنی مصروفیت اور اپنے کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ نمازی کو کیسے کیسے انعام و اکرام ملیں گے سنیے اور جھومتے چلے جائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں کو کیسے کیسے انعام کی نویدیں، بشارت، خوشخبریاں دی گئیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 162 میں 162 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ قرآن کا وعدہ ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ رب عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس امید کہ تم پر رحم ہو۔ رحم کون نہیں چاہتا؟ ہم اپنے رب کے رحم و کرم کے سوالی ہیں، تو نماز کا دامن نہ چھوڑو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رحم کی ضرورت، کرم کی حاجت ہو، ارے ہر مسلمان کو، ہر شخص کو قیامت کے دن رحم و کرم کی ضرورت ہوگی، کہیں اس دن رحم نہ ہو کیونکہ نمازیں نہ پڑھی، کہیں اس دن ہمیں جہنم میں جانے کا حکم نہ سنا دیا جائے۔ خدارا نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ خوش خصال، پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر
تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل بچے گا؟ کتنا خوبصورت سوال ہے. گھر کے باہر نہر ہو اور 5 ٹائم غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل بچے گا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا اس کے بدن پر تو کچھ میل نہ بچے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ عز و جل ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, سمجھانے کے لیے کتنی پیاری پیاری مثالیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں. تو ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو